بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیوڈیم، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عامر انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 990۔ آج کی ہماری ہومیوپیتھک دوا آیوڈیم، اس کا دوسرا نام جوڈیم۔ اکثر شعبے جرمنی کی ادویات میں اس کو جوڈیم کے نام سے آتی ہے، پاکستان میں یہ دوا آیوڈیم کے نام سے آتی ہے۔ ڈاکٹر گریٹ سیموئل ہنیمن نے اس دوا کو پروف کیا۔ منرل کنگڈم سے اس دوا کا تعلق ہے، اور اسے آپ این ایلیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میازم اس دوا کا 16 تھرڈ گریڈ میں اور سفلیٹک 2nd گریڈ کے اندر یہ اس کا میازم ہے۔ تھرمل ہارٹ ہے 3rd گریڈ کے اندر، اور اس دوا کا جو ڈائتھیسس ہے ٹیوبوکولر ڈائتھیسس اور گلینڈولر انلارجمنٹ ڈائتھیسس، اسکارفولیروسس ڈائتھیسس، یہ تینوں اس کے ڈائتھیسس ہیں۔ بہت ہی زیادہ ہومیوپیتھک میں استعمال ہونے والی ادویات میں سے ایک دوا ہے، خاص طور پر جب ہارمونل ڈس بیلنس ہو یا سوکھے کا مرض ہو، کمزوری ہو، لاغری ہو، حد سے زیادہ کمزوری اور لاغری ہو، اس میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس دوا کا مریض جو ہوتا ہے وہ انتہائی لاغر، کمزور ہوتا ہے، گندمی سیاہی مائل جلد کا مالک، سیاہ آنکھوں والا اور سیاہ بالوں والا اس کا کانسٹیٹیوشن پکچر ہے اس کی۔ یہ دوا گردن کے غدود، بغل کے غدود اگر سوج جائیں، انفلمڈ ہو جائیں، تو اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ غدود سخت بھی ہو جائیں تو بہت ہی لاجواب دوا ہے۔ جسم کے تمام غدود بڑھ جاتے ہیں اس کے اندر، خصوصی طور پر گردن کے غدود، بغلوں کے غدود بڑھ کر سخت ہو جاتے ہیں۔ پستان کے جو غدود ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، پستان لٹک جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی کھال لٹکی ہوئی ہو۔ اس دوا کے مریض کو ندیدوں والی بھوک ہوتی ہے۔ بھوک کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے پر اسے کچھ کھانے کو چاہیے۔ اگر وہ کچھ نہ کھا پاتا تو اس کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اس کو گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے، اس کو چکر آنے لگ جاتے ہیں، غشی کے سے دورے اس کو پڑنے لگ جاتے ہیں۔ اس اچھی غذا کھانے کے باوجود اس دوا کا جو مریض ہوتا ہے نا، روز بروز لاغر ہوتا جاتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے، اس کے جسم سے گوشت جو ہے وہ سوکھتا جاتا ہے، یعنی کہ وہ سوکھے کی طرف، اس کا جو مرض ہے سوکھے کی طرف چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ جگر اور تلی کا ورم اگر ورم ہو جائے تو اس میں دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایلوپیتھک میں کونین اور آرسینک، اگر بہت زیادہ کونین اور آرسینک کھلائی گئی ہو مریض کو، اور دوا کے ان کے کھلانے کے بعد مریض کے اوپر ان کے بد اثرات ظاہر ہوئے ہوں، تو یہ دوا ان کے مضر اثرات کو دور کرتی ہے۔ پرانے غدود کے ورم میں یہ دوا اونچی طاقت میں بہت اچھا کام کرتی ہے، جبکہ انیشیل اسٹیج کے اندر ابتدائی اوقات میں، یعنی کہ جیسے ہی یہ مرض ظاہر ہو، غدودوں کا ورم ظاہر ہو، تو اس میں یہ دوا نچلی طاقتوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔
اسی طرح ابتدائی گھیگیا گوائٹر میں بھی یہ دوا نچلی طاقتوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے. اگر گھیگیا پرانا ہو گیا ہے اور کئی ماہ کا مریض ہے آپ کے پاس، کئی ماہ پرانا مرض لے کے آیا ہے، تو اس میں آیوڈیم اونچی طاقت میں بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے. گھیگیا میں آیوڈیم کو سی ایم کے اندر چاند کی 14ویں تاریخ کے بعد استعمال کرنے سے بڑے اچھے نتائج ملتے ہیں. سوکھے کے مرض میں آیوڈیم یعنی کہ میراسمس میں، سوکھے کا مرض میراسمس میں اگر آیوڈیم اور کیلکیریا فاس استعمال کرائی گئی ہوں اور ایبراٹینم استعمال کرائی گئی ہو سوکھے کے مرض میں آیوڈیم، کیلکیریا فاس اور ایبراٹینم کے بعد بہت ہی اچھا کام کرتی ہے. کہ آپ نے ایبراٹینم اور کیلکیریا فاس سوکھے کے مرض میں مریض کو دی اور اس کے رزلٹ آپ کو آئے، بہت اچھے آئے، پر ایک وقت آتا ہے کہ دوا اپنا فنکشن کرنا چھوڑ دیتی ہے اور مریض آ کے آپ سے یہ کہتا ہے کہ جی اس دوا سے اب وہ مزہ نہیں آ رہا، وہ رزلٹ نہیں آ رہا بچے میں جیسا پہلے آ رہا تھا. اب یہاں پر ہمیں آیوڈیم کو لازمی دیکھنا چاہیے. اسی طرح سے رکٹس، جسے ہم کساک کا مرض بھی کہتے ہیں، ہڈیوں کا بھربھرا ہونا، ہڈیوں کا ٹیڑھا ہونا، اس میں بھی کیلکیریا فاس کے بعد آیوڈیم بہت ہی اچھا کام کرتی ہے. بچوں کے ٹیپ وارم میں جب سائنا، سینٹونائن، نیٹم فاس جیسی بڑی دوائیاں فیل ہو جائیں تو آیوڈیم کا مدر ٹنکچر 1 اور 3 کی نسبت سے استعمال کرنا مریض کے لیے مفید ہوتا ہے. سوکھے کا مرض میراسمس کی وجہ سے خصیوں کا ورم ہو جانا، بیضۃ الرحم کا ورم ہو جانا، دائیں جانب کی خصیہ یا دائیں جانب کا بیضۃ الرحم جو ہے وہ سکڑ جائیں، سوکھ جائیں، ان میں خصیوں میں پانی اتر آئے تو یا منی کی جو نالیاں ہوتی ہیں خصیوں کے ساتھ، ان میں اگر ورم آ جائے، سختی آ جائے تو آیوڈیم کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. آیوڈیم خصوصی طور پر میرے ذاتی تجربات میں ان خواتین کے لیے بہت مفید ہے جن کی اووریز سکڑ گئی ہوں، جن کی اووریز سکڑ کر چھوٹی ہو گئی ہوں اور ان کے فولیکولر ایگز نہ بن رہے ہوں، تو آیوڈیم اور فولیکولینم دونوں عدل بدل کر استعمال کرانے میں بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہے. پوٹنسی ادھر اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ ہر مریض کے حساب سے پوٹنسی کا تعین ڈاکٹر کی اپنی تجویز ہے. پستان سکڑ کر سوکھ جائیں، لٹک جائیں تو بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. خصیۃ الرحم کا میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں اپنی آڈیو میں، اسے اپنی پریکٹس میں لائیے، بہت اچھی اور مفید دوا. اس کے علاوہ سیلان الرحم، لیکوریا، پیلا زردی مائل تیزابی، اور ایسا تیزابی کہ کپڑے پہ داغ لگ جائے اور وہ کپڑا وہاں سے جل جائے، سوراخ ہو جائے اور داغ بھی نہ جائے، ساتھ میں شدید خارش کرنے والا لیکوریا ہو اور جس کی زیادتی حیض کے وقت ہو تو اس میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. نوجوان بچیوں میں اور خواتین کے پستان میں جو چھوٹی چھوٹی سخت سی گانٹھیں نکل آتی ہیں، خصوصی طور پر جب وہ بلوغت کی طرف قدم رکھ رہی ہوتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی گانٹھیں نکل آتی ہیں،
اس میں آیوڈیم، فائٹولکا، فیوکس، کونیم، یہ وہ ادویات ہیں، کلکریا آیوڈ، یہ وہ ادویات ہیں جو بڑا اچھا کام کرتی ہیں۔ دوران حمل اس دوا کو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بہت ہی زیادہ اشد ضرورت ہو تو اس دوا کو اونچی طاقت میں استعمال کرنا چاہیے اور اسے بار بار نہیں دہرانا چاہیے۔ آیوڈیم کو اکثر ڈاکٹروں کے پاس میں نے اور ان کے فارمولوں میں، مختلف آڈیوز میں، لیکچرز میں نے آیوڈیم کو ہائی پوٹنسی کے اندر رنگ کو گورا کرنے کے لیے مفید سنا ہے، پر میرے اپنے ذاتی مشاہدے میں اب تک کوئی ایسا تجرباتی کیس جو پازیٹیو کی طرف آیا ہو میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی کلینیکل پریکٹس میں کافی لوگوں کو آیوڈیم لو پوٹنسی میں بھی دیا رنگ کرنے کے لیے، رنگ گورا کرنے کے لیے، اور 200 میں اور 1 m میں بھی دیا، تو مجھے اس کے کوئی ذاتی طور پر کوئی اچھے نتائج نظر نہیں آئے۔ اس دوا کا مریض انتہائی جلد باز ہوتا ہے اور اس کے اندر بنا کسی وجہ کے دوسرے کو قتل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دوا کا جو مریض ہوتا ہے انتہائی پرتشدد ہوتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر قتل کرنے کا جذبہ یا خیال پیدا ہوتا ہے، تشدد کرنے کے جو خیالات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ اسے خالی پیٹ اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ پیٹ بھرا ہوا ہو تو اسے اس طرح کی کیفیات نہیں ہوتی۔ اس دوا کے مریض میں ایک عجیب و غریب قسم کی بے چینی اور پریشانی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے مریض مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے یا بیٹھا ہو تو پہلو بدلتا رہتا ہے۔ یہ اس کی سمٹمز میں سے ایک سمٹم ہے۔ چیزوں کو توڑنا، خودکشی کے خیالات، تشدد کرنے کے خیالات اس میں نمایاں پائے جاتے ہیں۔ آیوڈیم کا مریض بڑا غمگین، بھلکڑ، حافظے کا کمزور، ہجوم کا اس کے اندر ڈر پایا جاتا ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتا ہے، قتل کرنا، تشدد کرنا، پاگلوں کی طرح اس کے اندر خواہش ہوتی ہے، پاگل ہو جانے کا ڈر اور خوف بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، دماغی اور جسمانی محنت سے جلد تھک جاتا ہے، سانس پھول جاتا ہے اس کا، نقاہت ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، کمزوری ہوتی ہے اور وہ پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ چھوٹے سے حادثے کو بھی آیوڈیم کا مریض جو ہوتا ہے وہ چھوٹے سے حادثے کو بھی بہت بڑا حادثہ محسوس کرتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اس دوا کا مریض بہت جلد باز ہوتا ہے اور اس کے اندر بنا کسی وجہ کے سامنے والے کو قتل کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ علامات ہمیں آرسینک ایلبم میں بھی ملتی ہے، ہمیں ہپرسلف میں بھی ملتی ہے، پر یہ دونوں ادویات سرد مزاج ہیں جبکہ آیوڈیم گرم مزاج ہیں۔ بائیں جانب کے چکر جو کہ حرکت سے بڑھیں، جسم میں کمزوری پیدا ہو، جسم میں تپکن کا احساس ہو، دل میں کپکپاہٹ ہو، دل کی دھڑکن تیز ہو، یہ سب پائی جاتی ہیں۔ اس دوا کا مریض اکیلا رہنا پسند کرتا ہے اور اپنے معالج، اپنے ڈاکٹر سے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا، اپنے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتا، اپنے مستقبل سے بہت زیادہ لاپرواہ ہوتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی اس کا مستقبل تاریکی کی طرف جا رہا ہے یا خوشحالی کی طرف جا رہا ہے، اس کو اپنے مستقبل سے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ غدودوں کا بڑھ جانا، ہارمونز کا ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہو جانا، ہائپر تھائرائیڈزم میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔
رحم کے کینسر میں مریضہ جب بھی پخانہ کرنے کو جاتی ہے، استنجے کو جاتی ہے، تو اس کو رحم سے خون کا اخراج ہوتا ہے. اس کی مخصوص علامت ہے رحم کے کینسر کے اندر. اس میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. کثرت حیض کے ساتھ پرانا پیچیدہ لیکوریا، اگر کسی خاتون کا کیس اس علامت کے ساتھ آپ کے پاس آئے تو آیوڈیم کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے. میرا نمبر ہے 0300 3133 990.